السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 1 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو پڑ پڑھیں گے، را پر پیش ہے تو را کو پڑ پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم۔ نون ساکن کے بعد حروف معلوم میں سے نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ زمانی ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا۔ تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف معلوم میں سے واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ میم مشدد میں اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں زبر کو ساکن کر دیں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ نون مشدد میں غنہ کریں گے، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ نون ساکن کے بعد غال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قال ومن ذريتي
قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے. تا حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جب حرف قلقلہ پر تشدید ہو تو ان کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس پہ قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. والرکع السجود، واو کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، عین کو سین کے ساتھ ملائیں گے. وقف کی حالت میں دال ساکن ہو جائے گی، اور جب دال ساکن ہوگی تو اس پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے. اسلام کو باریک پڑھیں گے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اسلام کو باریک پڑھیں گے. اگر زبر ہوتی تو پھر اس لام کو پڑ پڑا جاتا، مگر یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے. الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے. ما قبل حرف یعنی قاف کی جگہ پر اگر کوئی حرف مستفعلہ میں سے کوئی حرف ہوتا تو پھر یہ الف باریک پڑھا جاتا، مگر حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے تو اس لیے اس الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. را پر زبر ہے تو اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی کا خوب خیال کریں گے. طا بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے تو اس لیے اس را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اب ضاد اور طا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس لفظ کو پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد وقف کی حالت میں یہ را ساکن ہو جائے گی تو اس لیے یہاں پر مد عارض بھی ہوگی، تو اس لیے 2 سے 3 الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے. ثم اضطره ثم اضطره إلى عذاب النار
یاد رہے اس لفظ میں ضاد یا طا کو ملانا نہیں ہے، یہ اب علیحدہ ہے، طرہ علیحدہ ہے، اس لیے اس کو الگ الگ پڑھیں گے۔ ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تنوین کے بعد میم حرف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حرف غیر معلوم میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اور یہاں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ اس تا کو اس تا کے ساتھ ملائیں گے، پھر تا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ انت التواب الرحیم، را کے اوپر تشدید بھی ہے، زبر بھی ہے، اس لیے را کو پڑ پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے را کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔